السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے سورۃ نمل کی پہلی 40 آیات پڑھ لی تھیں۔ آج ہم 41 سے شروع کریں گے۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سلمان نے کہا، اے ملکہ کے آگے اس کے تخت کی شکل بدل دو، ہم دیکھیں کہ آیا وہ راہ پر آتی ہے یا ان میں ہوتی ہے جو راہ نہیں پاتے۔ پھر جب وہ آئی تو اس نے کہا کہ تیرا تخت ایسا ہی ہے۔ بولی، گویا یہ وہی ہے اور ہمیں تو اس سے پہلے ہی تمہارا نبی ہونا معلوم ہو گیا تھا اور ہم مسلمان ہو گئے تھے۔ اور سلمان نے اس عورت کو ان چیزوں سے روکا جن کو وہ اللہ کے سوا پوجتی تھی، کیونکہ وہ کافر لوگوں میں سے تھی۔ اس سے کہا گیا کہ کل میں محل میں داخل ہو۔ سو جب اس نے محل دیکھا تو گہرا پانی خیال کیا اور اپنی دونوں پنڈلیاں کھول دیں۔ سلمان نے کہا، بے شک یہ تو محل ہے، اس میں شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ بولی، اے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور اب میں سلمان کے ساتھ اللہ جہان کے رب کے واسطے مسلمان ہو گئی ہوں۔ اور ہم نے سمود کی طرف اس کے بھائی صالح کو بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو، تو اس کے آتے ہی دو فریق مومن کافر ہو کر آپس میں جھگڑنے لگے۔ صالح نے کہا، اے قوم، بھلائی سے پہلے برائی مانگنے میں کیوں جلدی کرتے ہو؟ اللہ سے مغفرت کیوں نہیں مانگتے؟ شاید تم پر رحم ہو۔ بولے، ہم نے تجھے اور تمہیں کسی ساتھیوں کو منحوس قدم دیکھا؟ کہا، تمہاری نحوست اللہ کے پاس ہے، بلکہ تم آزمائش میں ڈالے ہوئے لوگ ہو۔ اور اس شہر میں 9 آدمی تھے جو فساد کرتے اور اصلاح نہ کرتے تھے۔ وہ بولے، باہم اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم صالح اور اس کے گھر والوں پر شنوان ماریں گے، پھر ہم اس کے ولی یعنی دعوے کرنے سے کہیں گے کہ ہم اس کے گھرانے کی ہلاکت کے وقت حاضر نہ تھے اور بے شک ہم سچے تھے، اور انہوں نے مکر کیا اور ہم نے بھی مکر کیا اور انہیں خبر بھی نہ ہوئی۔ سو دیکھ کہ ان کے مکر کا انجام کیا ہوا۔ ہم نے انہیں اور ان کی ساری قوم کو ہلاک کر دیا۔ سو ان کے گھر کے ظلم کے سبب اجاڑ پڑے ہیں۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں نشانی ہے، اور ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور ڈرتے رہے تھے بچا لیا۔ اور لوط کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا، تم بے حیائی کرتے ہو اور تم دیکھتے ہو، کیا تم عورتیں چھوڑ کر مردوں پر شہوت سے دوڑتے ہو؟ بلکہ تم جاہل ہو۔ سو اس کی قوم کا اس کے سوا اور کوئی جواب نہ تھا کہ انہوں نے کہا، اے اپنی بستی سے لوط کے گھرانے کو نکالو، مگر یہ لوگ ستھرے رہنا چاہتے ہیں۔ پھر ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو بچا لیا، مگر اس کی عورت ٹھہرا دیا گیا، ہم نے اس کو وہ پیچھے رہنے والوں میں رہے گی، اور ہم نے ان پر ایک مینہ برسایا۔ سو ان ڈرائے ہوں کا مینہ کیا برا تھا۔ تو کہہ، تعریف ہے اللہ کی اور اس کے بزرگزیدہ بندوں پر سلام۔ بھلا اللہ اچھا ہے یا جن کو وہ شریک کرتے ہیں؟ بھلا آسمان اور زمین کو کس نے بنایا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، اور پھر ہم نے اس سے رونقدار باغ اگائے؟ تمہاری طاقت نہ تھی کہ تم ان باغوں کے درخت اگا لیتے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ کوئی نہیں، بلکہ وہ لوگ راہ سے ٹیڑے چلتے ہیں۔ بھلا کس نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا اور ان کے درمیان نہریں بنائیں اور اس کے لیے پہاڑ پیدا کیے اور 2 سمندروں کے درمیان پردہ رکھ دیا؟ اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود ہے؟ کوئی نہیں، بلکہ ان میں سے بہتوں کو سمجھ نہیں۔ بھلا کون بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے جب اس کو پکارتا ہے، اور کوئی برائی کو دفع کرتا ہے؟ اور کون ہے تم کو اگلوں کا خلیفہ زمین پر بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود ہے؟ تم بہت کم سوچ کرتے ہو۔ بھلا کون جنگل اور دریا کی تاریکیوں میں تمہیں راہ بتاتا ہے؟ اور کون اپنی رحمت کے آگے آگے خوشخبری دینے کے لیے ہوائیں بھیجتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود ہے؟ اللہ ان کے شرک سے بہت بلند ہے۔ بھلا کون نئے سرے سے پیدا کرتا ہے اور پھر اسے دہراتا ہے؟ اور کون تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کیا اللہ کے سوا اور کوئی معبود ہے؟ تو کہہ، اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ تو کہہ، جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے، ان میں اللہ کے سوا غیب کی بات کوئی نہیں جانتا، اور یہ بھی نہیں جانتے کہ کس وقت اٹھائے جائیں گے، بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم عاجز آ گیا، بلکہ وہ آخرت کے سبب شبہ میں ہیں، بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں۔ اور کافروں نے کہا، جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو گئے تو کیا البتہ
ہم پھر نکالے جائیں گے۔ ہمیں اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادوں کو یہی وعدہ ملتا رہا ہے۔ کچھ نہیں، یہ تو صرف اگلے لوگوں کے ڈھکوسلے ہیں۔ تو تم ملک میں سیر کرو، پھر دیکھو مجرموں کا کیا انجام ہوا، اور تم ان پر غم نہ کر اور ان کے مکر سے دل تنگ نہ کر۔ اور کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو عذاب دنیا کا وعدہ کب آئے گا؟ تو کہہ، جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، شاید اس سے کچھ تمہاری پیٹھ پیچھے آ لگا ہو، اور بے شک تیرا رب لوگوں پر فضل کرتا ہے، لیکن اس میں بہت ناشکرے ہیں۔ اور تیرا رب البتہ جانتا ہے جو ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، اور آسمان اور زمین میں کوئی چھپی ہوئی شے نہیں جو کتاب میں نہ لکھی گئی ہو۔ اور یہ قرآن بنی اسرائیل کو اکثر وہ باتیں سناتا ہے جنہیں میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور وہ مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ تیرا رب اپنے حکم سے ان کے درمیان فیصلہ کرتا ہے، اور وہ غالب جاننے والا ہے۔ سو تو اللہ پر بھروسہ رکھ، بے شک تو صریح راہ پر ہے۔ تو مردوں کو سنا نہیں سکتا اور نہ بہرے دل کو پکار سنا سکتا ہے جب وہ پیٹھ پھیر کر بھاگے، اور تو اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہدایت پر لا سکتا ہے۔ تو صرف انہی کو سناتا ہے جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، سو وہی مسلمان ہیں۔ اور جب ان پر بات پوری ہو جائے گی تب ہم ان کے لیے زمین سے ایک دابہ یعنی 4 پایا نکالیں گے۔ وہ ان سے کلام کرے گا کہ فلاں فلاں لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں کرتے تھے، اور جس دن ہم ہر فرقہ میں سے ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں کو جھگڑتے تھے ایک فوج جمع کریں گے، پھر ان کے پر سے باندھے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ آ پہنچیں گے تو اللہ کہے گا، کیا تم نے میری آیتوں کو جھٹلایا تھا، باوجود یہ کہ تم نے ان کو پوری طرح سمجھا بھی نہ تھا؟ کہو، یہ تم کیا کرتے تھے؟ اور ان کے ظلم کے سبب ان پر عذاب کا وعدہ پورا ہوگا، پھر وہ کچھ نہ بولیں گے۔ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے رات بنائی تاکہ اس میں آرام کریں، اور دن بنایا دیکھنے کو؟ بے شک ان میں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں نشانیاں ہیں۔ اور جس دن سرنگا پھونکا جائے گا تو کوئی آسمانوں اور زمین میں سے گھبرا جائے گا مگر وہ جسے اللہ چاہے، اور سب اس کے پاس عاجزی کرتے چلے آئیں گے۔ اور تو پہاڑوں کو دیکھ کر خیال کرتا ہے کہ وہ اپنی جگہ پر قائم ہیں، حالانکہ وہ بادلوں کی طرح رواں ہوں گے۔ یہ اللہ کی صفت ہے جس نے ہر شے کو استوار کیا، پھر تم کرتے ہو وہ اس سے خبردار ہے۔ جو نیکی لائے گا اس کو نیکی سے بہتر بدلہ ملے گا، اور اس دن وہ گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے۔ اور جو بدی لائے گا تو ان کے منہ آگ سے اوندھے ڈالے جائیں گے، وہی بدلہ پاؤ گے جو تم کرتے ہو۔ مجھے یہی حکم ہوا ہے کہ میں اس شہر مکہ کے رب کو پوجوں جسے اس نے حرمت دی ہے، اور ہر شے اسی کی ہے، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں حکم برداروں میں رہوں، اور یہ کہ قرآن پڑھا کر سنا دو۔ پھر جس نے ہدایت پائی تو اپنے ہی نفس کے لیے ہدایت پاتا ہے، اور جو کوئی گمراہی میں رہا تو کہہ دے کہ میں تو صرف ڈرانے والا ہوں، اور کہہ کہ سب تعریف اللہ کو ہے، وہ عنقریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھلائے گا، سو تم انہیں پہچان لو گے، اور تیرا رب ان باتوں سے غافل نہیں جو تم کرتے ہو۔